یہاں وہ تفسیر میں مولانا روم نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت سلیمان کو بادشاہت عطا کی نا، پتہ تو سارا کچھ ہوتا ہے نا حضرت، یہ تربیت ہوتی ہے کہ میرے بعد جو آئے گا اس کو پتہ ہو کہ بادشاہت کے یا حکومت چلانے کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری رعایا میں جو کوئی کوالٹی رکھنے والا بندہ ہے نا، جن ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب کو جمع کرو، وہ سارے آ کے اپنی اپنی کوالٹیاں بتاؤ مجھے۔ سارے جمع کیے گئے، باز نے اپنی کوالٹیاں بتائیں، شیر نے اپنی کوالٹیاں بتائیں، سب نے۔ وہ لکھا جی سب سے اینڈ پہ باری آئی ہد کی۔ آپ نے پوچھا تینوں اللہ نے کی کوالٹی دیتی ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، اللہ نے میری آنکھ میں یہ طاقت رکھ دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے میری آنکھ میں کوالٹی رکھی ہے، اللہ نے میری آنکھ کو اتنی گہرائی دے دی، آسمان پہ بھی اڑ رہا ہوں، جتنی مرضی اونچا اڑ رہا ہوں، مجھے زمین پہ کے نیچے پانی، جب آپ اپنے لشکر میں بطور خادم مجھے لے کے چلیں گے نا تو جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ادھر پانی ہے، کھدائی کریں، نیچے سے پانی نکلے گا۔ وہ لکھا جی کوا بھی موجود تھا، کوے نے اعتراض کر دیا، اس نے عرض کی اللہ دے نبی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی یہ کہتا ہے میں آسمان پہ بھی اڑ رہا ہوں تو اگر زمین کے نیچے پانی ہے تو مجھے نظر آتا ہے۔ تو اسے پوچھیں اتنی موٹی زمین کے نیچے تجھے پانی نظر آ جاتا ہے تو وہ دانہ جو شکاری نے تجھے پکڑنے کے لیے رکھا ہوتا ہے جس کے نیچے جال ہوتا ہے، تو تھوڑے سے دانے کے نیچے تجھے جال نہیں نظر آتا، اس میں تو پھنس جاتا ہے جا کے۔ کہاں زمین کی اتنی موٹی طے، کہاں تھوڑا تھوڑا دانہ اور اس کے نیچے جال، اس میں تو پھنس جاتا جا کے۔ اور کہتا ہے جی مجھے زمین کی موٹی طے کے نیچے پانی بھی نظر آتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کوے کا اعتراض تھا، مولانا روم بیان کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد اس کو جواب دے، اب اعتراض بالکل ٹھیک کیا گیا ہے۔ تو کہتا ہے جی زمین کی موٹی طے کے نیچے بھی مجھے 100 فٹ 30 فٹ 40 فٹ 50 فٹ مجھے پانی نظر آ جاتا ہے۔ تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، تھوڑا سا دانہ ہوتا ہے، بالکل باریک سی طے ہوتی ہے دانے کی، اور اس کے نیچے جال ہوتا ہے، وہ نہیں تجھے نظر آتا؟ وہ آگے سے کرتا ہے اللہ دے نبی نظر تو بھی آندا ہوندا ہے لیکن کراں کی آرڈر فسن دا آیا ہوندا ہے۔ اتھے آرڈر سی حضرت جی، اتھے آرڈر سی اج کہ اج یہ سارا کچھ ہونا ہے حضرت۔ ادھر آرڈر تھا حضرت جی، پتہ سب کچھ تھا ان کو بھی کیا کیا ہونا ہے حضرت جی، کدھر کدھر کیا کیا ہونا ہے، لکھا ہے کتابوں میں۔ جب آخری یہ 10 محرم سے پہلے جنگ شروع ہونی تھی نا، آپ نے سب کو ایک ایک نام کر کے کہا، آل عقیل، اپنے آل عقیل، آل جعفر، جتنے بھی تھے سب کو ایک ایک کر کے کہا وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، جو جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ امام نے انتظار فرمایا جو جو جانا چاہے، تم سے تو لڑائی کوئی نہیں، لڑائی تو مجھ سے ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، تم سے لڑائی کوئی، جو جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ جب اس امتحان میں پاس ہو گئے نا، سب سے آخری امتحان، کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت امام علی مقام نے نگاہ فرمائی اور لکھا ہے حجابات اٹھ گئے حضرت، اور وہ جتنے تھے نا 72 وہاں بیٹھے تھے حضرت میدان کرب و بلا میں، جو تسلیم و رضا کے پیکر تھے، وہ جنتی محل میدان کرب و بلا میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر یہاں تک بھی لکھا کہ امام نے ایک ایک بندے کو اشارہ کر کے بتایا، فرمایا وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے۔ یا یہی تو پتر گڑبڑ ہوگی نا، جس کو اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، وہ جا اڑیا جیا، وہ جنت دے محل چھڑ کے 2.5 مرلے دے مکانہ دے بہ رہے ہیں۔ یہ تو اقبال نے کہا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ کیا جنتی محل چھوڑ کے یہ بیٹھا ہوا ہے، اٹاں تے گارا تے مٹی، یہ تو اس کے لیے تھا؟ دیکھ تو صحیح تیرے رب نے تیرے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے جی، حور مقصورات فی الخیام۔ یہ حضرت جی آفیشل تے کریمہ تے پاؤڈر تے سرخیاں اج بند ہو جائیں حضرت جی، بڑیاں بڑیاں باہر نہ نکلن اپنے گھر میں، جو شکلیں بگڑ گئی دی ہیں حضرت جی۔ تو جنت کی حوریں چھوڑ بیٹھا، جن کے لیے تیرے میرے محبوب فرما رہے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، اتنا روشن چہرہ ہے کہ سورج بھی ان کے چہرے کے نور کے سامنے پھیکا پڑ جائے۔ تو نے کیا کیا؟ کس گھیڑ میں پڑ گیا؟ تو کیڑے پاسے لگ گیا؟ وہ راضی سودے کیے تھے حضرت نے، اللہ حضرت نے لکھا نا،
اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. بھائی اگر وہ بادشاہت مانگ لیتے تو کیا نہیں ملنا تھا؟ ارے ان کے تو نانا جان کی شان یہ ہے، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ارے ان کے تو نانا جان کی شان یہ ہے، یہ سارا کچھ بنا ہی ان کے لیے ہے. وہ مانگ لیتے تو کیا تھا، لیکن کیا مانگا؟ رب کی رضا مانگی ہے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. میں اسپیشل کہوں گا نوجوانوں کے لیے، پتہ تیرے میرے لیے تو چڑھے کا نہیں ہونا جو تو تے میں کریے. وہ تو سارا کچھ کر گئے حضرت، دے گئے قربانیاں حضرت، بچا لیا دین. اب تو بچا ہوا دین تجھ سے اور مجھ سے نہیں بچ پا رہا.